العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلباء، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے ایک عبارت ہے: وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِّن ثَمَنِ مَتَاعٍ. کتاب الاقرار میں باب الاستثناء کا ذکر چل رہا ہے. کبھی کبھی کسی اقرار میں استثناء کا ذکر ہوتا ہے. استثناء کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. کچھ شکلیں اوپر ذکر کی گئی ہے. ایک شخص اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا میرے اوپر 1000 درہم ہے، من ثمن متاع، کسی سامان کی قیمت ہے. یا یہ کہہ رہا کہ فلاں نے مجھے 1000 درہم قرض کے طور پر دیا ہے. بات ہو گئی 1000 دینا چاہیے، لیکن اس کے بعد اس نے ثم قال ہی ضیوف او نبہرجۃ، پھر اس نے کہہ دیا کہ وہ جو 1000 ہیں وہ کھوٹے ہیں. ضیوف ضیف کی جمع ہے. کھوٹے سکوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کو تجار لوگ تو قبول کر لیں، بازار میں لوگ قبول کر لیں، لیکن بیت المال میں جس کو قبول نہ کیا جائے. ضیوف جمع ہے کھوٹے سکے. اور نبہرجہ ایسے سکے جس کا رواج ہی نہ ہو، لوگ جس سے لین دین نہ کریں. یہ کہنا ضیوف او نبہرجۃ 1000 کے سلسلے میں. اب یہ بات تصدیق کی جائے گی یا نہیں. ضیوف یا نبہرجہ کہہ رہا ہے ان 1000 سکوں کے بارے میں. مقرلہ کہہ رہا نہیں، جیاد ہے، اچھے ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ اچھے سکے ہی لازم ہوں گے. اور یہ جو ضیوف یا نبہرجہ کہہ رہا ہے اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاہے متصلاً کہا ہو یا ضیوف یا منفصلاً کہا ہو. بالکل اس کا قول قابل قبول نہیں ہوگا، جیاد ہی لازم ہوں گے. دلیل آگے آئے گی. یہاں پر جو ایک عبارت آئی ثم قال، یہاں پر تسامح ہے مصنف کی طرف سے. ثم سے یہ لگ رہا ہے کہ اس نے منفصلاً کا، چونکہ ثم تراخی کو بتلاتا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھی جائے گی کہ شاید یہ اختلاف نہ قبول کیا جانا اس کی بات انفصال کی صورت میں، اتصال کی صورت میں قابل قبول ہو جائے گی. اس کی بات ایسا نہیں ہے. امام صاحب کے نزدیک ہی ضیوف نبہرجۃ، چاہے متصلاً کہا ہو یا منفصلاً کہا ہو، لا يقبل قولہ، اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ جیاد دینا ہوگا. دلیل کا خلاصہ یہی ہے آگے جو امام صاحب کی بیان کی جائے گی کہ بھائی اصل یہ ہے کہ اس کو جیاد ہی کی طرف لوٹایا جائے. اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کی اصل یہی ہے کہ وہ عیب سے سالم ہو اور محفوظ ہو. اس لیے کھوٹے درہم کہنا، نبہرجہ کہنا، یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. مقرلہ نے جو جیاد کہا ہے اس کی بات قابل قبول ہوگی. صاحبین کی بات سنیے. یہ تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبین فرماتے ہیں وقال ان قال موصولا يصدق، اگر متصلاً اس نے ہی ضیوف کہا، امام صاحب کے نزدیک متصلاً کہا ہو منفصلاً کہا ہو، قابل قبول ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہا تھا ثم قال میں ثم جو بیچ میں آیا ہے، ثم یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، وقال واو عاطفہ ہونا چاہیے. صاحبین نے فرمایا موصولاً متصلاً کہا ہو تصدیق کی جائے گی. صاحبین نے اس شکل کو استثناء پر قیاس کیا ہے، بیان تبدیل پر قیاس کیا ہے، بیان مغیر پر قیاس کیا ہے. جو بیان تبدیل ہو، بیان مغیر ہو، بیان تغییر ہو، استثناء ہو، متصلاً اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے. تو ہی ضیوف کہنا در حقیقت یہ تغیر اور تبدیلی ہے. اپنے بیان میں وہ کچھ تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر متصلاً ہے کہا
لفلان علی الف درہم ہی ضیوف، متصلاً کا قابل قبول ہوگی۔ ان قال موصولا یصدق، اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔ امام صاحب کے نزدیک چاہے متصلاً ہو منفصلاً ہو، کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ مفصولاً اگر ہے لا یصدق، تصدیق نہیں کی جائے گی صاحبین کے نزدیک۔ اسی اختلاف پر ہے کہ وہ اقرار کریں گے ہی ضیوف ان کے بجائے ستوقہ کہا ہے۔ ستوقہ وہ درہم جس کو بازار میں بالکل قبول نہ کیا جائے، نہیں، ستوقہ وہ ہے جس پر چاندی کی ملمہ سازی ہو یا تانبے وغیرہ سے جو درہم ڈھالا جائے، اس کو ستوقہ کہا جاتا ہے۔ ستوقۃ، رصاص سیسے کا بنا ہوا۔ یہ سب مختلف قسم کے درہم تھے۔ ضیوف کھوٹے درہم، بنہرجہ جس کا تجار جس کو قبول نہ کریں، ستوقۃ بالکل بنہرجہ سے بھی گھٹیا درجے کا ہوتا ہے، جو تانبے اور پیتل ہی کے بنے ہوئے ہوں یا لوہے وغیرہ کے ہوں، اس پر چاندی کی ملمہ سازی ہو، ایسے درہم۔ رصاص سیسے کا ہو تو یہ بھی ضیوف وغیرہ کے درجے میں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک متصلاً کہا ہو یا منفصلاً کہا ہو قابل قبول نہیں۔ صاحبین کا ہے، اگر متصلاً کہا ہو تو اس کی بات قبول کر لی جائے گی۔ علی ھذا قلنا الا انھا ضیوف، اسی بنیاد پر اذا قال الا انھا ضیوف، اور اسی اختلاف پر الا انھا ضیوف ہے، ضیوف جو بھی کہا ہو، حرف استثناء لا کر کہا ہو الا انھا ضیوف، ہر صورت میں ہمارے نزدیک اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، مقر کی جیاد ہی لازم ہوگا اگر مقر لہو جیاد کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اسی اختلاف پر اور یہ ہے لفلان علی الف درہم ضیوف من ثمن متاع، جیاد ہی لازم ہوں گے۔ اب صاحبین کی دلیل سنیے۔ اگر متصلاً کہا ہو تو اس کی بات قابل قبول ہے، دلیل بیان کی جا چکی ہے صاحبین کی۔ صاحبین نے اس کو بیان تغییر کا، بیان تبدیل کا درجہ دیا ہے، استثناء کا درجہ دیا ہے، اور استثناء، بیان تبدیل، بیان تغییر متصلاً ہو تو قابل قبول ہے۔ لہما انہما بیان مغیر، یہ بیان مغیر ہے، فیصح بشرط الوصل، لہذا وصل کی شرط کے ساتھ صحیح ہے، جیسے شرط اور استثناء، شرط اور استثناء۔ وہذا لأن اسم دراہم، صاحبین ہی کی دلیل کی مزید وضاحت ہے۔ لأن اسم دراہم يحتمل الضیوف، اس لیے کہ دراہم کا لفظ جب بولا جائے تو ضیوف کا بھی احتمال لگتا ہے، کھوٹے کا بھی۔ حقیقت میں پیچھے بتایا تھا کہ چاندی کے درہم وغیرہ جو بھی ہو درہم بغیر کھوٹ ملائے اس کو ڈھالا نہیں جاتا تھا، کھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہی تھی، تو کھوٹ والے کو تو حقیقتاً شامل ہے، اور ستوقہ جو ہو وہ مجازاً اس کو شامل ہے۔ ستوقہ چاندی وغیرہ کی ملمہ سازی اصلاً وہ تانبے، پیتل یا لوہے کا۔ لیکن جب مطلق دراہم بولا جائے تو ینصرف الی الجیاد، اچھے درہم کی طرف وہ لوٹتا ہے۔ فکان بیان مغیر من ھذا الوجہ، لہذا یہ بیان مغیر ہوگا اس اعتبار سے، اور یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے اگر وہ کہتا الا انا وزن السبع خمسہ، پیچھے آ چکا ہے وزن خمسہ، وزن سبعہ کا ذکر، وزن ستہ، یہ دراہم کی مختلف اوزان کے چلا کرتے تھے، جس کے 10 درہم کبھی 5 مثقال کے برابر ہوتے، کسی کے 6 کے برابر، کسی 7 کے برابر 10 درہم، وزن خمسہ یعنی 5 مثقال کے برابر 10 درہم، یا کبھی 6 مثقال کے برابر، کبھی 7 مثقال کے برابر، تو اس کو وزن سبعہ بولا جاتا تھا، وزن خمسہ۔ تو جیسے دراہم کا اقرار کرا 1000 درہم، اور کرا وہ دراہم وزن خمسہ والے ہیں، وزن سبعہ والے نہیں ہیں، وزن ستہ والے نہیں، بلکہ وزن خمسہ، تو جیسے وزن خمسہ والے بات کا اعتبار کر لیا جاتا ہے مقر کا، تو صاحبین فرماتے ہیں اگر ستوقہ، رصاص کہا، ضیوف کہا تو وہ بھی بات قابل قبول ہوگی،
گویا صاحبین نے الا انہ وزن خمسہ پر بھی قیاس کیا. جب یہ معتبر ہے تو ضیوف ستوقہ رصاص والا قول بھی معتبر ہوگا اگر مقر ایسی بات بولے. لیکن امام صاحب بولتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار سے رجوع کرنا ہے اور اقرار سے رجوع درست نہیں. کہہ دیا اس نے فلاں کہ میرے اوپر 1000 درہم، یہ اقرار علیہ کے ذریعے اپنے اوپر اقرار کو 1000 کو لازم کر لیا. اب ضیوف ستوقہ کہہ کر گویا اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے اور جیات دینا نہیں چاہ رہا. امام صاحب فرماتے یہ رجوع ہے لأن مطلق العقد یقتضی وصف السلام عن العیب، اس لیے کہ مطلق عقد وصف سلامتی کا عیب سے وصف سلامتی کا تقاضا کرتا ہے. والضیافت عیب، اور کھوٹا ہونا ایک عیب ہے. ودعوی العیب رجوع عن بعض، اور عیب کا دعویٰ کرنا بعض حصے سے عن بعض موجبہ، بعض مقتضا سے رجوع کرنا ہے. کل سے نہیں لیکن بعض سے رجوع کرنا ہے. گویا جہاد سے وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے. جب کوئی معاملہ ہو تو اس میں جہاد ہی معتبر ہوتا ہے اور جہاد ہی سمجھا جاتا ہے. اور یہ ایسا ہی اس کا اقرار ہو گیا. گویا وہ کہہ رہا بعتک مبیعا، میں نے تجھ سے یہ سامان عیبدار ہونے کی حالت میں بیچا، اور مشتری بولا نہیں بعتنیہ سلیما، تو نے مجھے صحیح سالم ہونے کی حالت میں بیچا. تو فالقول للمشتری، بات جو مانی جائے گی مشتری کی، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں. اور ستوقہ کہ جہاں تک وہ تو سمن کی جنس ہی سے نہیں ہے. لیست من الاسمان، ستوقہ سمن کی جنس سے نہیں ہے. وہ تو لوہے کا یا تانبے پیتل کا ہوتا تھا، چاندی کی ملمہ سازی ہوتی تھی، اور بے جو وارد ہوتی سمن پر وارد ہوتی ہے، اور ستوقہ سمن کی جنس سے نہیں ہے. تو یہ گویا اپنے اقرار سے رجوع کرنا ہوگا. جب اقرار سے رجوع ہے اور اقرار سے رجوع کرنا جائز نہیں، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ضیوف ستوقہ وغیرہ کہنا درست نہیں ہوگا، اور عمدہ درہم ہی 1000 اس کے اوپر لازم ہوں گے. لیکن صاحبین کے نزدیک متصلاً ہو تو تصدیق کر دی جائے گی. یہاں تک الحمدللہ سبق ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.